بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریکویسٹ ہے درود شریف کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اب ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ تحفہ دیجیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ 100% آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک گواہ ہے کہ میں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں اسی طرح کی ہے۔ یہ 100% سچی بات ہے۔ آج سے 13 سال پہلے میں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، کس طرح دیکھا اور کیا انہوں نے مجھ سے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن میں اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں کو پکی اور سچی بات ضرور بتا سکتی ہوں۔ آپ نے یوٹیوب پہ بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھو تو آپ کو دیدار ہوگا، اس طرح پڑھو۔ نہیں، میں نے خود دیکھا ہے پیارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات سنے، لوگ میرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مکہ گئے، ہم مدینہ گئے، خوشی خوشی بتاتے ہیں، سب کو اللہ پاک زیارت نصیب کرے، سب کو کرے۔ تو میں دل میں یہ کہتی ہوں کہ جس دن مجھے اللہ نے بلانا ہوا تو ضرور انشاءاللہ بلا لے گا، لیکن میں دل میں پھر اس بات پہ خوش ہو جاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر مدینہ دیکھا ہے تو میں نے پھر مدینے والا دیکھا ہے۔ تو یہ بات میں نے صرف اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے خود دیکھا ہے، تو پھر آپ لوگ بھی وہی وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں، 100% بتاتی چلوں، آپ کو 100% سچی بات بتاتی چلوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ درود شریف پڑھتے رہو یہ والا اور عمل کرتے رہو اور نہ دیکھ سکو۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے ہر گناہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ سچا بندہ جو ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی معاذ اللہ استغفر اللہ میں بہت نیک ہوں، نہیں، میں بہت گناہگار ہوں، لیکن کیا پتہ ان دنوں کچھ ایسا ہی معاملات چل رہے تھے میری زندگی میں تو مجھے یہ گفٹ ملا، مجھے یہ انعام دیا گیا۔ آپ لوگ بھی جس نے کرنا، میں نیک نہیں ہوں، میں پہلے بتا رہی ہوں میں نیک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نیک نہیں ہوں، لیکن میں نے جو آزمائی ہوئی بات ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ غیبتیں چھوڑ دیں، کسی کو برائیاں چھوڑ دیں، بے پردگی چھوڑ دیں، ایک بال بھی آپ کا کسی کو نظر نہ آئے، تو پھر آپ کسی کو برائی چھوڑ دیں، کسی کے کاموں میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو اللہ پاک آپ کو بھی انعام ضرور دے گا۔ پلیز میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں، مجھے بہت نیک نہیں سمجھیے گا کہ میں نے یہ کیا تو تب نہیں، مجھ سے اس ٹائم 13 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، مجھ سے یہ کروایا گیا، میرا سب کچھ یہ تھا تو میں نے خواب میں دیکھا۔ پھر میں انسان ہوں، نہ فرشتہ تو نہیں ہوں، شیطان نے پھر اپنے راہ پہ لگانا شروع کر دیا، اور اللہ پاک سے پھر التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے ان چیزوں سے دور رکھے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے پھر اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئے میں آپ کو بہت لمبی بات ہو گئی ہے، میں نے اتنی باتیں کبھی نہیں اپنے چینل پر کی، تو آپ کو واقعہ سناتی ہوں پیارے دوستوں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑی شہادت کی بات کیا ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا۔ آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والا ظاہری حیات میں زیارت کر کے درجہ صحابیات حاصل کر لیتا تھا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں دیکھے تو شرف صحابیت تو حاصل نہیں کر سکے گا، کیا نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس لیے میں دعوے سے کہتی ہوں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ تو
پیارے دوستوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کی تمنا یہ نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہوا، اگرچہ خواب میں ہی دیدار ہو جائے لیکن ہو جائے تو وہ کثرت سے درود سلام پڑھے، اور وہ درود سلام سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ امام صحافی سے منقول ہے کہ محمد بن سعید بن رحمۃ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتا تو درود شریف پڑھا کرتا۔ ایک رات میں نے اپنے بالا خانے میں اپنا وظیفہ درود شریف والا پورا کر کے سو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کے اندر تشریف لائے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سارا بالا خانہ یکدم روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ارشاد فرمایا، ذرا اپنا منہ آگے کرو جس سے آپ درود شریف پڑھتے ہو تاکہ میں اس کو چوموں۔ مجھے اس سے شرم آئی تو آپ کے دہن مبارک کی طرف منہ کروں تو میں نے ادھر سے اپنا منہ پھیر لیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخسار پر ہی بوسہ دے دیا۔ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی اور میرے پاس جو میری بیوی لیٹی تھی اس کی بھی آنکھ کھل گئی اور سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں کہ امام صحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ملک شام سے ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا باپ اندھا ہے اس لیے نہیں آ سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری راتیں یہ پڑھے۔ توجہ دیجیے وائی ٹی فیملی، میرے پیارے دوستوں، میرے بہن بھائیوں، توجہ دیجیے کہ کیا پڑھنا ہے؟ چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا صلی اللہ علی محمد، صرف یہ جو پڑھے گا تو خواب میں میری زیارت کر سکے گا، مجھ سے حدیث روایت کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، خواب میں دولت زیارت سے شرف حاصل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتا ہے، اور میں نے بھی یہی درود شریف پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، یہی ہے صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ میری حوصلہ افزائیوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاؤں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق حاصل ہو۔ اور ہاں، اس مہینے میں تو بہت ثواب ہوتا ہے، لازمی پڑھیے گا، لازمی پڑھیے گا درود شریف، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اگر سرکار نے توفیق دی تو ہم ضرور درود شریف پڑھیں گے۔ محبوب کی محفل کو پھر محبوب ہی سجاتے ہیں نا، عام بندہ تو نہیں سجا سکتا نا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔